أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الذاریات ہے اور پچھلی سورت سورۃ القاف تھی. دونوں صورتوں میں ربط کیا ہے اور سورۃ الذاریات کا خلاصہ کیا ہے دیکھ رہے ہیں دوستو. ربط سورۃ الذاریات بسورہ قاف. پہلے حشر و نشر کا بیان تھا، اب بطور ترقی جزا و سزا کا بیان ہے. اس صورت کا دعویٰ انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. خلاصہ ذاریات نمبر 1 شواہد قیامت. شواہد کہتے ہیں علامات کو، نشانیوں کو. نمبر 2 وقوع مجازات. نمبر 3 اثبات دعویٰ کے لیے 2 دلائل عقلیہ. نمبر 4 تخویف دنیاوی کے 5 نمونے. نمبر 5 تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. والذاریات ذروا لکھے شواہد قیامت. شواہد قیامت قسم ہے ہواؤں کی، قسم ہے ان ہواؤں کی ذروا جو کہ اڑا دینے والی. فالحاملات وقرا قسم ہے ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھانے والی. فالجاریات یسرا قسم ہے ان کشتیوں کی جو نرمی سے چلنے والی ہے. فالمقسمات امرا قسم ہے ان فرشتوں کی امرا جو کہ فیصلوں کو تقسیم کرنے والے. تو دیکھیے 4 الگ الگ چیزوں کی قسمیں ہیں. بات سمجھ گئے؟ ہواؤں کی، بادلوں کی، کشتیوں کی اور فرشتوں کی. حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر ہے اس امت کے، انہوں نے فرمایا کہ چاروں قسمیں ہواؤں کی ہیں. چاروں قسمیں کس کی ہیں؟ ہواؤں کی ہیں. لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ چاروں الگ الگ چیزوں کی قسمیں اللہ پاک نے کھائی ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ اچھا، اب یہ چاروں قسمیں کس چیز پر کھائی گئی؟ فرمایا انما توعدون لصادق، بے شک جو آپ سے وعدہ کیا گیا وہ سچا ہے. اس کے نیچے لکھے جواب قسم و وقوع مجازات. جواب قسم و وقوع مجازات، یہ قسم کا جواب بھی ہے اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مجازات یعنی بدلے کا دن ضرور واقع ہوگا. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ اور بے شک بدلے کا دن ضرور واقع ہوگا. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ قسم ہے آسمان کی ذات الحبک جو کہ راستوں والا ہے. جو کہ حبک کہتے ہیں دھاری کو، دھاریاں، لکیریں بنی ہوتی ہیں نا کپڑے پر. تو راستے بھی اگر آپ دیکھیں نا اوپر سے تو راستے بھی پوری زمین میں ایسی لکیروں کی طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو آسمان کی قسم جو کہ راستوں والا ہے. اب یا تو اس سے اشارہ یہ کہ آسمان میں اللہ نے فرشتوں کے راستے بنائے ہیں، یا یہ آسمان کی زینت کی طرف اشارہ ہے. جیسے کسی چیز کی خوبصورتی کے لیے اس میں زیب و زینت کی جائے، اس میں کچھ ڈیزائننگ کی جائے، اللہ پاک نے اس کو خوبصورت بنا دیا ہے. انکم لفی قول مختلف، ایک جواب قسم، بے شک تم ایک اختلافی بات میں پڑے ہوئے ہو. تم ایک اختلافی بات، مختلف کے نیچے لکھ کے قیامت کے بارے میں تم نے اختلاف ڈالا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یؤفک عنہ من افک، پھیرا گیا عنہ اس سے، ہو کی نیچے لکھ کے اعتقاد قیامت سے. اعتقاد قیامت کے دن کا عقیدہ رکھنے سے پھیرا گیا اس کو من افک جو کہ حقیقت میں پھیرا گیا.
افق کے نیچے لکھے ہر خیر سے، ہر خیر سے۔ تو جو آدمی خیر سے محروم وہ قیامت کے عقیدے سے بھی محروم۔ قتل الخراسون، لیکن شکوہ، ہلاک کیے گئے بے سند باتیں کرنے والے، اٹکل کے تیر چلانے والے، اندازے سے باتیں کرنے والے۔ تو خراس اس کو کہتے ہیں جو بے سند باتیں کرے، ایسے ادھر ادھر کی ہاں کراؤ، کوئی اس کے پاس دلیل نہیں ہو۔ ہلاک ہو گئے بے سند باتیں کرنے والے، الذین ہم فی غمرۃ ساہون، جو اپنی جہالت کے اندر ساہون، غافل پڑے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ جو اپنی جہالت کے اندر کیا ہے؟ ڈوبے ہوئے ہیں یا بھولے ہوئے ہیں، دونوں ہو سکتے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، یہ لوگ سوال کرتے ہیں، یہ جو غافل لوگ ہیں نا دوستو، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یسألون، یہ لوگ سوال کرتے ہیں، اس کے نیچے لکھے استہزاءً، بطور مذاق کے، بطور سمجھ کے نہیں، بطور مذاق کے کہتے ہیں ایان یوم الدین، قیامت وہ بدلے کا دن کب ہوگا؟ اتنا عرصہ ہو گیا وہ تو آیا ہی نہیں۔ یومہم علی النار یفتنون، لکھے جواب حاکمانہ، حاکمانہ جواب۔ اللہ نے فرمایا یوما، یہ وہ دن ہوگا جس دن ان کو آگ پر تپایا جائے گا، آگ پر تپایا جائے گا۔ ذوقوا، اس سے پہلے یقال لہم نکالے، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنی اس مصیبت کو، چکھو اپنی اس مصیبت کو، آج چکھو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی ہے تمہارا، یہی ہے جس کو تم جلدی طلب کیا کرتے تھے۔ تو الذی کے نیچے لکھے عذاب، یہی وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی مانگتے تھے۔ تو آج باربیکیو بن گیا تمہارا، تپا دیا اللہ پاک نے تمہیں آگ پر۔ ان المتقین فی جنات وعیون، لکھے بشارت، بے شک متقین باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، لینے والے ہوں گے ما، ان نعمتوں کو جو ان کا رب انہیں دے گا۔ انہم کانوا، لکھے اسباب ثواب، اسباب ثواب، بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ کانوا قبل ذالک محسنین، جو اس سے پہلے سے ہی نیکوکار تھے، اس سے پہلے، یعنی یہاں پہنچنے سے پہلے۔ نیکی کا کام اور میدان دنیا میں ہے، جو اس آخرت کے دن سے پہلے سے محسنین تھے، نیکوکار تھے، یہ ان کو ملے گا۔ تو محسنین کے نیچے لکھے سبب نمبر ایک تو ان کو یہ بدلہ اس لیے ملا کہ یہ محسنین نیکوکار لوگ تھے۔ کانوا قلیلا، لکھے سبب نمبر 2، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو رات میں بہت تھوڑا، یہجعون، نیند کرتے تھے، آرام۔ ماں کے نیچے لکھے زائدہ۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، سبب نمبر 3، اور صبح صادق کے قریب یہ استغفار میں لگ جاتے تھے، اللہ سے توبہ کرتے تھے۔ وفی اموالہم، سبب نمبر 4، اور ان کے مال میں حق تھا، للسائل، مانگنے والوں کا بھی، والمحروم، اور محروم کا بھی۔ ایک ترجمہ تو محروم کا ہے جس کے پاس مال نہ ہو، دوسرا ترجمہ ہے کہ آپ اس کو سائل کی ضد بنائیں کہ ان کے مال میں حق تھا، مانگنے والوں کا بھی اور نہ مانگنے والوں کا بھی۔ بہت سارے لوگ مانگتے نہیں لیکن بیچارے ضرورت مند ہیں، سفید پوش ہیں، یہ ان کا بھی خیال کرتے تھے۔ وفی الارض آیات للموقنین، لکھے دلیل عقلی برائے صحت قیامت، اور زمین کے اندر آیات، بڑی نشانیاں ہیں، للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے۔ وفی انفسہم، اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، انسان اگر غور کرے تو زمین میں بھی بہت نشانیاں ہیں، ان کی اپنی ذوات میں بھی نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان کے اندر رزقکم، تمہارا رزق ہے، اور وما توعدون، جس کا تم سے وعدہ
کیا جاتا ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. لکھے ازالہ شبہ. ازالہ شبہ. شبہ یہ ہوتا تھا شبہ یہ ہوتا تھا کہ چلیں اگر یہ سارے خزانے رزق کے اور قیامت کے معاملات اگر ہے تو دنیا میں کہاں پر یہ ان کے اسٹور روم موجود ہیں اور ان کے وہ کہاں ہے گودام وغیرہ. اللہ پاک نے فرمایا زمین میں مت ڈھونڈو وفی السماء رزقکم، تمہارے رزق کے فیصلے کہاں سے؟ آسمانوں سے. وما، اور وہ چیز بھی توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی عذاب، وہ عذاب بھی تم پر آسمان سے آئے گا. فورب السماء والارض، قسم ہے آسمانوں اور زمین کے رب کی، انہ لحق، بے شک وہ قیامت ایسی ہی برحق ہے، مثل ما انکم تنطقون، جیسا کہ تم بول رہے ہو. بھئی انسان جو کچھ اپنی زبان سے بول رہا ہے اس پر تو یقین ہے نا، اس کو ہے یا نہیں؟ اس پر تو یقین ہے. جس طرح اپنے بولنے والے الفاظ پر یقین ہے، قیامت اتنی ہی یقینی ہے. ایک سمجھانے کے لیے اس کا ایک اور مطلب بھی بڑا خوبصورت لیا گیا. ایک اور مطلب یہ لیا گیا کہ دیکھیں انسان جب الفاظ بولتا ہے نا تو جو بول دیے گئے وہ چلے گئے، اب مزید آگے نئے الفاظ پیدا ہوں گے. بولے ہوئے ختم ہو گئے، نئے پیدا ہوں گے، پھر جو پیدا ہوئے وہ ختم ہو گئے، اب نئے پیدا ہوں گے. یہ سلسلہ چل رہا ہے. زبان کے الفاظ پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں، پھر پیدا ہوتے ہیں پھر مرتے ہیں. اس پر تو یقین ہے انسان کو نا، یہ انسان اسی طرح پیدا ہوتا ہے مرتا ہے پھر یہ زندہ کیا جائے گا. یہ ایک نظام اسی ترتیب پہ چلتا رہے گا. ہو گئی بات. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. لکھے نمونہ تخویف دنیاوی نمبر 1، دنیا کے ڈراوے کا ایک پہلا نمونہ. حل اتاک حدیث، کیا آپ تک پہنچی ہے خبر ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی. اذ دخلوا علیہ، جب وہ مہمان ان کے پاس داخل ہوئے. یہ مہمان اصل میں کون تھے؟ فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے. جب داخل ہوئے فقالو، تو کہنے لگے سلامن، تو سلام کیا. قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں سلام کا جواب دیا، سلام کا جواب. قوم منکرون، اس سے پہلے بریکٹ میں لکھیں گے اور دل میں کہا کہ اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہیں. منکر کے معنی کیا ہے؟ اجنبی. دیکھیں معلوم ہوا کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں، ورنہ فرشتے انسانی شکل میں آئے اور بالکل پاس بیٹھے ہیں لیکن پہچان نہیں سکے ان کو. بات سمجھ گئے؟ تو علم غیب صرف کس کا خاصہ ہے؟ اللہ پاک کا. فراغ الی اہلہ، پھر داخل ہو گئے اپنے گھر والوں کے پاس. کون؟ ابراہیم علیہ السلام. فوراً اندر گئے. فجاء، اور لے آئے، بعجل سمین، ایک بھنا ہوا بچڑا، بھنا ہوا بچڑا لے آئے. فوراً، اس لیے کہ مہمان کا اکرام ہے. اس میں یہ نہیں کہ پوچھا جائے جی یہ ہے اور جی وہ ہے، نہیں. فوراً گئے اور ایک پورا سالم بچڑا ہوتا ہے وہ بھنا ہوا، وہ لے کے آ گئے. فقربہ الیہ، پھر ان کے سامنے رکھا. قال، فرمایا الا تأکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ بھئی فرشتوں کو تو دنیاوی غذا کی ضرورت نہیں ہے نا، انسان کو ہے. تو فرشتوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا. اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ گھر آیا ہوا شخص اگر گھر کا کھانا نہ کھائے تو وہ برے ارادے سے آیا ہوا ہے. یہ ایک علامت ہوتی تھی کہ یہ کوئی چور ڈاکو آیا ہے گھر پہ. دیکھیں اس زمانے میں ڈاکوؤں میں بھی اتنا احساس تھا، جہاں ڈاکہ ڈالنا ہے وہاں کھانا. یہ تو آج ہے نا کہ سب کچھ ہی لے جانا ہے. بہت سارے ڈاکو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہانڈیوں کا سالن سب کچھ مان دیتے ہیں، لے جاتے ہیں. ایسے واقعات بھی ہوئے.
تو یہ ان سے بھی گئے گزرے. تو جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا نا تو ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ شاید کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. قال الا تاکلون، فرمایا کھاتے کیوں نہیں؟ فاوجس منہم خیفہ، انہوں نے ان کی طرف سے خوف محسوس کیا اپنے دل میں. پیغمبر کے دل میں خوف کا آنا مقام نبوت کے منافی نہیں، سمجھ گئے، بلکہ بتقاضۂ بشریت ہے. خوف محسوس کیا. قالو، تو فرشتوں نے کہا لا تخف، آپ گھبرائیں نہیں، آپ مت ڈریں، ہم تو پیغام رساں ہیں. وبشروہ بغلام علیم، اور ان کو خوشخبری سنائی ایک ایسے بیٹے کی جو علم والا ہوگا، ایک عالم فرزند کی خوشخبری دی. غلامن کے نیچے لکھے اسحاق علیہ السلام. ابھی تک ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، 110 سال عمر تھی، ان کی بیوی کی عمر 98 سال لکھی ہے. تو ان کو خوشخبری دی کہ آپ کو ایک بیٹا اللہ دینے والے ہیں اور بیٹا بھی عالم ہوگا. اب یہ باتیں جب کی تو ظاہر سی باتیں اندر آواز جا رہی تھی. اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھی حضرت سارہ. فاقبلت امرأتہ کے نیچے لکھے حضرت سارہ. تو ان کی بیوی آئی فی سرۃ، حیرت کے مارے. کس کے مارے؟ حیرت کے مارے آئی. فسکت وجہہا، اور اپنا ہاتھ ماتھے پر مارا. انسان کرتا ہے نا، جب کوئی تعجب کی بات ہو جائے تو ایسے سر پہ ہاتھ مارتا ہے. تو بیوی آئی حیرت سے اور ہاتھ مارا ماتھے پہ. وقالت، اور کہنے لگی عجوز عقیم، عجوز سے پہلے انا، میں تو بڑھیا بانجھ ہوں، میں تو بڑھیا، ایک تو بوڑھی ہوں 98-100 سال عمر ہے اور پھر بانجھ، اولاد کہاں سے آئے گی؟ قالو کذالک، لکھیں جواب ملائکہ، فرشتوں نے کہا کذالک قال ربک، اسی طرح آپ کے رب نے فرمایا ہے. ہم تو نہیں، ہم تو صرف پیغام رساں ہیں، دینے والی ذات تو کس کی ہے؟ اللہ کی. اسی طرح آپ کے رب نے فرمایا ہے انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ ذات حکمت والی جاننے والی ہے. قال فما خطبکم، لکھیں سوال ابراہیم. اب تھوڑی مانوسیت ہو گئی نا، بے تکلفی سی ہو گئی. اب ابراہیم علیہ السلام نے بات چیت شروع کی. فرمایا فما خطبکم، کیا مہم درپیش ہے ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتوں. فرشتے زمین پر بے مقصد نہیں آتے دوستو، کہ کبھی کہا چلو یار تھوڑی سی تفریح ہو جائے گی وہ کہ آ جاتے ہیں. نہیں، وہ آتے ہیں تو کسی کام اور مقصد سے آتے ہیں. یہ بات پیغمبر کو پتہ ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ آئے ہیں تو کوئی خاص مقصد ہے. فرمایا فما خطبکم، کیا مہم درپیش ہے تمہیں اے فرشتوں. قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف. کون تھے مراد؟ حضرت لوط علیہ السلام. چونکہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کی قوم مستقل تھی جو گناہ کے اندر مبتلا تھی. ہمیں ان کی طرف بھیجا گیا. لنرسل علیہم حجارہ، مقصد ارسال، تاکہ ہم ان پر برسائیں پتھر. من طین، طین ایک خاص قسم کا پتھر ہوتا ہے جس کو کھنگر کہتے ہیں. کھنگر، کھنگر اردو لغت میں لکھا ہے، یا اس کو کہتے ہیں سنگ گل، نوکدار سا پتھر ہوتا ہے یہ. ہم ان پر برسائیں پتھر کھنگر کے یا سنگ گل کے. مسومتاً عند ربک، جو نشان زدہ ہیں آپ کے رب کی طرف سے. للمسرفین، ان حد سے نکلے ہوئے لوگوں کے لیے. نشان زدہ، مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر پتھر پہ نام لکھا ہوا تھا کہ یہ جا کے کس پر لگے گا اس کے اعتبار سے. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر ہم نے نکال دیا جو وہاں پر گھرانہ تھا ایمان والوں کا. کانا فیہا سے نیچے لکھے حضرت لوط علیہ السلام. چونکہ لوط علیہ السلام اور ان کے جو بچے تھے وہ ایمان والے تھے، تو ان کو تو بحفاظت اللہ پاک نے کیا کیا؟ نکال لیا. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ہم نے نہیں پایا اس علاقے میں سوائے مسلمانوں کے ایک گھر کے. ایک گھر یہ کن کا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ،
اور ہم نے چھوڑ دیا اس بستی میں، اس علاقے میں، آیتن عبرت کی نشانی، للذین ان لوگوں کے لیے، یخافون العذاب العلیم جو کہ ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے۔ یہ ایک پانی کا سیاہ بدبودار چشمہ آج بھی دنیا میں ڈیڈ سی کے نام سے ایک دریا ہے، اور کہتے ہیں اس کا پانی کا کچھ حصہ بالکل سرخ ہے آج بھی۔ یہ قوم لوط علیہ السلام کے علاقے کے قریب کا حصہ ہے جس میں اس عذاب کے اثرات ہیں۔ تو آیتن سے مراد وہ سیاہ بدبودار پانی ہے، وہ اللہ نے برقرار رکھا تاکہ دنیا کو عبرت حاصل ہو جائے۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ، لکھے قصہ موسیٰ اور تخویف دنیاوی کا دوسرا نمونہ، تخویف دنیاوی کا دوسرا نمونہ۔ وفی موسیٰ ای وفی قصۃ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی کیا ہے؟ نشانی ہے۔ تو فی قصۃ موسیٰ آیتن، صحیح، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی کیا ہے؟ ایک نشانی ہے۔ اذ ارسلناہ، جب ہم نے ان کو بھیجا، الی فرعون، فرعون کی طرف، بسلطان مبین، واضح معجزہ دے کر، واضح معجزہ دے کر جب ہم نے بھیجا، فتولی برکنہ، تو فرعون نے منہ پھیرا، برکنہ، اپنی طاقت کے گھمنڈ پر۔ تولی کے نیچے لکھے عناد فرعون، عناد، رکن کس کو کہتے ہیں؟ ایک ترجمہ رکن کا ہوتا ہے ارکان سلطنت، ارکان، ایک ترجمہ اس کا ہے گھمنڈ یعنی تکبر۔ فرعون نے منہ پھیرا اپنے ارکان سلطنت کے ساتھ یا اپنے طاقت کے گھمنڈ پر، وقال، اور کہا، ساحر او مجنون، کہا یہ آنے والا شخص یعنی موسیٰ علیہ السلام یا تو جادوگر ہے یا پاگل دیوانے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، لکھیں انجام عناد، ہم نے پکڑ لیا ان کو بھی اور ان کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا، فی الیم، دریا میں۔ یہ بحر قلزم تھا نا، بحر قلزم میں ہم نے ان کو غرق کر دیا دریا میں، وہو ملیم، اس حال میں کہ وہ ملامت کیا ہوا تھا، ملامت تھی اس پر۔ وفی عاد، دیکھیں تخویف دنیاوی کا تیسرا نمونہ، اس میں بھی یہی محذوف نکالے، وفی قصۃ عاد آیتن، عاد، قوم عاد کے قصے میں بھی نشانیاں ہیں۔ اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجا، علیہم، ان کی طرف، الریح العقیم، ایک آندھی، العقیم جو کیا تھی؟ نامبارک تھی، ایک نامبارک آندھی ہم نے ان کی طرف بھیجی۔ ریح کہتے ہیں آندھی کو، عقیم کہتے ہیں بانجھ کو، یعنی ہلاک کرنے والی۔ ایک نامبارک آندھی ہم نے ان کی طرف بھیجی، ما تذر من شیء اتت علیہ، وہ نہ چھوڑتی جس چیز پر بھی گزرتی، الا جعلتہ کالرمیم، مگر اس کو ایسا بنا دیتی جیسے گلی ہوئی ہڈی۔ رمیم کہتے ہیں وہ ہڈی جو گل جائے، گل جائے، سمجھتے ہیں نا؟ تو یہ ہوا جس پر بھی گزرتی، ما تذر من شیء، کچھ بھی نہیں چھوڑتی، الا جعلتہ کالرمیم، مگر اس کو کر دیتی گلی ہوئی ہڈی کی طرح۔ وفی سمودہ، تخویف کا چوتھا نمونہ، اور قوم سمود کے قصے میں بھی نشانی ہے۔ اذ قیل لہم، جب ان سے کہا گیا، تمتعوا حتی حین، فائدہ اٹھا لو ایک وقت مقرر تک، فائدہ اٹھا لو۔ فعتوا عن امر ربہم، تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، سرکشی کی۔ فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، اس کے نیچے لکھے انجام عناد، پکڑ لیا ان کو ایک زوردار آواز نے۔ الصاعقہ، صاعقہ کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو، جب بجلی کڑکتی ہے نا ایک دم، ایک بجلی کی زوردار کڑک نے ان کو پکڑ لیا، اور وہم ینظرون، اس حال میں کہ وہ دیکھ بھی رہے تھے، بالکل آنکھوں کے سامنے ان پر پکڑ آ گئی۔ فما استطاعوا من قیام، لکھیں کیفیت عذاب، پس
بس نہ تو طاقت رکھتے تھے کھڑے ہونے کی، وما کانوا منتصرین، اور نہ بدلہ لینے کی۔ جب بجلی کی کڑک آئی نا تو پھر کوئی اپنی جگہ کھڑا بھی نہیں رہ سکا، نہ بدلہ لے سکا۔ وقوم نوح من قبل، اس سے پہلے محذوف نکالے اہلکنا، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا قوم نوح کو، من قبل اس سے بھی پہلے، انہم کانوا قوما فاسقین، سبب ہلاک۔ کیوں ہلاک کیا؟ اس لیے کہ وہ ایک نافرمان قوم تھی۔ والسماء بنیناہا بأید، لکھ کے دلیل عقلی، دلیل عقلی برائے صحت قیامت، برائے صحت قیامت نمبر 2۔ قیامت کا آنا بالکل یقینی اور صحیح بات ہے، اس پر دوسری دلیل عقلی۔ والسماء بنیناہا بأید، اور آسمانوں کو ہم نے بنایا بأید، اپنے ہاتھوں سے، اللہ پاک فرما رہے ہیں، یعنی دست قدرت سے ہم نے آسمانوں کو بنایا۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم وسیع قدرت والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، زمین کو ہم نے بچھایا۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز کے ہم نے بنائے جوڑا جوڑا، زوجین جوڑا جوڑا، دوسرا ترجمہ ہے اقسام، ہر چیز کے لیے ہم نے مختلف قسمیں پیدا کی، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ تو اس دنیا کی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بے جان چیزیں ہیں نا، بے جان جیسے کہ پہاڑ ہے اور دریا ہے، یہ ہے، اس میں بھی اللہ پاک نے جوڑا رکھا ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ لیکن یہ اللہ کے علم میں ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کا ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ کر آ جاؤ اللہ کی طرف، إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بے شک میں تم سب کے لیے منہ، اس ذات کی طرف سے، نذیر مبین، واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اللہ پاک کی طرف سے تم سب کو میں کیا کرنے والا ہوں؟ ڈرانے والا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور مت بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود، اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مت بناؤ۔ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بے شک میں تم سب کے لیے اس ذات کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ دیکھیں یہ جملہ 2 دفعہ دہرایا گیا، إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، پھر إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ۔ فرق کیا ہے؟ پہلے جملے کے نیچے لکھے یہ مرتب ہے مثبت یعنی فرو پر، یہ جو فرو امر کا صیغہ آیا نا کہ دوڑ کر جاؤ اللہ کی طرف، تو یہ اس پر مرتب ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ہے إِنِّي لَكُم، یہ مرتب ہے منفی پر یعنی لا تجعلوا پر۔ بات سمجھ گئے؟ كذلك ما أتى الذين، تسلی خاتم الانبیاء، اسی طریقے سے ما أتى الذين من قبلهم من رسول، اسی طرح جیسے یہ آپ کو ساحر اور مجنون کہہ رہے ہیں نا، تو نئی بات نہیں، اسی طرح ان سے پہلے بھی جو رسول گزرے ان کے پاس، ان سے پہلے بھی جو رسول آئے، الا قالوا، مگر یہی کہا گیا، ساحر او مجنون، کے جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ اتواصوا بہ، کیا ایک دوسرے کو وصیت کر کے جاتے ہیں؟ یعنی یہ سبق ان کا ایسا جڑا ہوا ہے کہ ہر آنے والی قوم اپنے پیغمبر کو مجنون، پاگل، دیوانہ، جادوگر کہتی ہے۔ تو یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے نا جیسے ایک آدمی دوسرے کو کوئی وصیت دے کر جائے کہ بھئی ہم نے بھی یہ سبق یاد کیا تھا، آپ لوگ بھی یہی والا یاد کر لینا۔ بات سمجھ گئے؟ طلبہ پچھلے طلبہ سے کاپیاں لیتے ہیں نا کہ بھئی چلو بھئی ہمیں لکھنا نہیں پڑے گا، اسی کو ہم بھی لکھ لیں گے، بعض فوٹو کاپی کروا لیتے ہیں، یہ غلط ہے، خود سے لکھنا چاہیے۔ کیا ایک دوسرے کو وصیت کر کے گئے؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ حقیقت یہ کہ وہ ایک سرکش قوم ہے۔ فتول عنہم، آپ ان سے اعراض کریں، فما انت بملوم، آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ اپنے حصے کا کام کر چکے ہیں۔ وذکر، فریضہ خاتم الانبیاء، آپ نصیحت کرتے رہیے۔ فإن الذکر تنفع المؤمنین، بے شک نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لکھے علت ما قبل و ترغیب، علت ما قبل و ترغیب، ہم نے نہیں پیدا کیا جنات اور انسانوں کو الا لیعبدون، لیعبدون کے نیچے لکھیں غایت تشریعیہ، غایت تشریعیہ، مگر یہ کہ اپنی بندگی کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، یہ غایت تشریعیہ ہے، یعنی شرعی اعتبار سے ان کا وجود جو ہے وہ اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے ہے۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، اور ہم نے ارادہ نہیں کیا ان سے من رزق، کس چیز کا؟ مخلوق کو رزق پہنچانے کا، مخلوق کو ہم نے ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا، نہ کسی جن سے نہ کسی انسان سے، کہ تم مخلوق کو رزق پہنچاؤ۔ وما ارید ان یطعمون، اور نہ ہم نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ ہمیں کھلائے۔ آج تک اللہ پاک کی طرف سے یہ نہیں آیا کہ بھئی اتنے جانور بھوک سے مر رہے ہیں تو لہٰذا یہ اس لیے کہ تم لوگوں نے ان کا خیال لیں۔ دیکھیں جنگلات کے اندر، ہواؤں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تو انسان جو ہے وہ مکلف نہیں ہے۔ اچھا جی، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ان اللہ کے نیچے لکھے علت نمبر 1، بے شک اللہ ہی رزق دینے والے ہیں۔ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں کے رزق کا انتظام کر رہا ہوں، یہ نہیں، اللہ ہی رزق دینے والے ہیں۔ ذو القوة المتین علت نمبر 2، اور طاقت والے مضبوط ہیں۔ ذو القوة طاقت والے ہیں اور مضبوط۔ فإن للذین ظلموا، لیکن ترہیب، ڈراوا، بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا، ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم، ان کے لیے حصہ ہے عذاب کا اسی طرح جیسے کہ ان کے ساتھیوں کے لیے حصہ تھا۔ ساتھیوں سے مراد جو گزرے ہوئے نافرمان، تو دیکھیں گزرے ہوئے نافرمانوں پر بھی عذاب آیا، جیسے ان کو عذاب کا حصہ ملا، ان نئے ساتھی جو اس وقت ہے کفار مکہ، ان کو بھی عذاب کا اسی طرح حصہ ملے گا۔ سمجھ گئے؟ ذنوب آپ حضرات نے فقہ میں پڑھا ہے، ذنوب کہتے ہیں ڈول کو، ڈول جانتے ہیں نا، کنویں پر ڈول ہوتا ہے۔ یہ تعبیر بھی اس لیے کی کہ جب کنویں پر لائن لگ جاتی ہے تو ہر ایک اپنے حصے کا ڈول لے کر اپنا برتن بھرتا ہے، پھر آگے جاتا ہے، برتن بھرتا ہے، آگے جاتا ہے۔
ڈول ایک ہی ہوتا ہے نا، کنویں کا ڈول. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ عذاب تو ایک ہی ہے، لیکن ہر ایک اس میں سے اپنا حصہ وصول کرتا ہوا جائے گا. تو فرمایا ظالموں کے لیے ان کے عذاب کا حصہ ہے جیسے ان کے ساتھیوں کے لیے. فلا یستعجلون، تو لہٰذا وہ جلدی نہ کریں. فویل للذین کفروا، ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے. من یومہم، ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، جس کا ان سے وعدہ کہ قیامت آئے گی تو آئے گی، تو اس دن ان کے لیے ہلاکت ہوگی. یہ سورہ زاریات ختم. آگے ہے سورہ طور. دیکھیں ایک تو سورہ طور کا پچھلی سورہ زاریات سے ربط کیا ہے، پھر خلاصہ کیا ہے. دیکھیں پہلی صورت میں تھا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اب بطور ترقی اور تاکید کے فرمایا إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٌ. نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ربط. خلاصہ سورہ طور کیا ہے؟ نمبر 1 شواہد مجازات. مجازات کہتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی، اور شواہد کہتے ہیں علامات کو. نمبر 2 وقوع مجازات و انجام فریقین. نمبر 3 تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 4 منکرین کے شکوے. نمبر 5 طریق المناظرہ بالمشرکین. سمجھ گئے دوستو؟ والطور و کتاب مستور. والطور کے نیچے لکھ کے شواہد مجازات، یعنی قیامت کی نشانیاں. قسم ہے طور کی. کس کی؟ طور. طور پہاڑ کی نسبت کس پیغمبر سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. تو قسم ہے طور پہاڑ کی. و کتاب مستور، اور قسم ہے اس کتاب کی جو کہ لکھی ہوئی ہے، جو کہ لکھی ہوئی ہے، یعنی سابقہ آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں. فی رق منشور، ان اوراق میں جو کہ کھلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے اوراق کے اندر وہ لکھے ہوئے ہیں. بات سمجھ گئے؟ یہ رقن اصل میں کہتے ہیں ایک چمڑے کو. پہلے زمانے میں جو تحریر ہوتی تھی وہ چمڑے کے اوپر ہوتی تھی، اس کو رق کہتے تھے. تو عام ترجمہ اس کا اوراق ہے، صفحات ہے. منشور کھلے ہوئے اوراق میں. اب یہاں رقم منشور سے مراد کیا ہے؟ اس میں 3 احتمالات لکھیں. ایک قول یہ کہ اس سے مراد ہے لوح محفوظ، لوح محفوظ. دوسرا اس سے مراد ہے قرآن مجید. تیسرا یہ کہ اس سے مراد ہے اعمال نامہ. بات سمجھ گئے؟ والبیت المعمور، قسم ہے بیت معمور کی. بیت معمور 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اور جیسے نیچے بیت اللہ ہے اوپر بیت المعمور ہے. وہ فرشتوں کی طواف کی جگہ ہے، 7ویں آسمان کے اوپر اس کا طواف فرشتے کرتے ہیں. تو یہ 7ویں آسمان پر اللہ کا گھر ہے. والسقف المرفوع، قسم ہے اس چھت کی جو بلند کی گئی، یعنی آسمان. والبحر المسجور، قسم ہے ان سمندروں کی المسجور جو جوش مارتے ہیں، جن سمندروں کا پانی جوش مارتا ہے. ان عذاب ربک لواقع، لکھیں جواب قسم، بے شک آپ کے رب کا عذاب آ کر رہے گا. ما لہ من دافع، اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. یوم تمور السماء مورا، لکھیں وقت وقوع عذاب. وقت عذاب کے واقع ہونے کا وقت کیسا ہوگا؟ فرمایا جس دن تمور السماء مورا، آسمان تھر تھرائے گا. آسمان کیا ہوگا؟ تھر تھرائے گا. وتسیر الجبال سیرا، اور جس دن پہاڑ چل پڑیں گے. فویل یومئذ للمکذبین، لکھیں انجام مجرمین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الذین هم فی خوض یلعبون، لکھیں علامت مکذبین. جھٹلانے والے کون ہیں؟ فرمائے جو اپنی بیہودہ باتوں میں یلعبون کھیل رہے ہیں. خوض بیہودہ باتوں میں، یلعبون کھیل رہے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن ان کو دھکیلا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف اچھی طرح دھکیلنا، دھکیل دیا جائے گا. هذه النار التي يقال لهم، محذوف نکالیں دوستوں. ان سے کہا جائے گا یہ وہ آگ ہے
جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. افسحر ھذا، اس کے نیچے لکھے توبیخ. توبیخ کہتے ہیں ڈانٹ. اب کہا جائے افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ امنتم لا تبصرون، یا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ دنیا میں کہتے تھے کہ ساری باتیں جادوگری کی ہے، اب بتاؤ یہ عذاب جادو ہے یا نظر نہیں آ رہا؟ اس لوہا، داخل ہو جاؤ اس میں. فصبروا او لا تصبروا، چاہے تم برداشت کرو یا نہ کرو، صبر کرو یا نہ کرو. سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون، لکھیں انجام متقین. بے شک جو متقین ہے فی جنات، جنات اس کے نیچے لکھے بیان انعامات، وہ باغات میں ہوں گے. نمبر ایک، نعمت نمبر ایک، کس میں ہوں گے؟ باغات میں ہوں گے. ونعیم، اور سامان عیش میں ہوں گے. فاکہین، خوشیاں منا رہے ہوں گے. بما، ان نعمتوں پر آتاہم ربہم، جو ان کے رب نے ان کو دیا. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کا رب ان کو بچا لے گا جہنم کے عذاب سے. کلوا واشربوا، لکھے اکرام مؤمنین، اکرام مومنین، ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو. ہنیئن، اس کے نیچے لکھے انعام نمبر 2، کھاؤ پیو خوشگواری کے ساتھ، خوشگوار ہو کر کھاؤ. بما کنتم تعملون، بسبب ان اعمال کے جو تم کیا کرتے تھے. متکئین علی سرر مصفوفہ، انعام نمبر 3، یہ جنتی تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ایسے تختوں پر، مصفوفتن، جو برابر بچھے ہوئے ہوں گے. وزوجناہم، انعام نمبر 4، اور ہم ان کا نکاح کرا دیں گے، بیاہ کرا دیں گے ایسی حوروں سے، عین، جو موٹی آنکھوں والی ہوں گی. جنت کی حور عین سے ان کا نکاح ہو جائے گا. والذین آمنوا، انعام نمبر 5، وصل اقربا. وصل، انسان کے پاس سب ہو، اپنے نہ ہو تو پھر کیا نعمت ہے؟ پھیکی لگتی ہے ہر چیز نا. اپنے ضروری ہے. تو قیامت کے دن اللہ پاک کیا کریں گے؟ جو بچھڑے ہوئے رشتہ دار اور اپنے تھے ان کو جوڑ دیں گے. والذین آمنوا، جو ایمان لائے. واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد نے ان کا ساتھ دیا ایمان میں. دیکھیں ایمان اتنی بڑی نعمت ہے. انسان اگر اپنی آل و اولاد پر ایمان کی محنت کر لینا کہ ان کا ایمان عقیدہ درست ہو، تو عملی کمزوری پھر بھی قیامت میں چل جائے گی. ایمان میں اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو پھر ماں باپ اولاد یہ سارے رشتے آپس میں الگ ہوں گے. سمجھ گئے؟ تو جو خود ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ان کا ساتھ دیا بایمان، کس چیز میں؟ ایمان لانے میں. الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے ان کی اولاد کو. وما التناہم من عملہم من شیء، لکھے بیان فضل، اور ہم کچھ کمی نہیں کریں گے ان کے اعمال میں سے، ان کے اعمال میں سے کچھ کمی. اب ظاہر سی بات ہے کہ اولاد عملی طور پر کمزور ہے تو نیچے درجے میں، والدین اوپر ہے، تو دونوں کو جوڑنے کے لیے کیا کریں؟ یا تو یہ کہ ان سے کہا جائے جی آپ اوپر سے نیچے والے فلور میں آ جائیں، تو پھر تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اعمال زیادہ مرتبہ کم، تو ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کریں گے، بلکہ نیچے والوں کو کہاں لے جائیں گے؟ اوپر لے. بیان فضل. کل امرئ، دیکھیں ضابطہ عدل، ضابطہ ہر ایک اپنے کیے ہوئے میں پکڑا جائے گا. رہین، ہر ایک اپنے کیے ہوئے میں پکڑا جائے گا. جو قصور جس نے کیا ہوگا اس کو اس کی سزا ملے گی. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، لکھے تتمہ انعام دوم، تتمہ انعام، اور ہم بڑھاتے رہیں گے ان کے لیے بِفَاكِهَةٍ، پھلوں کو، وَلَحْمٍ، اور گوشت کو، مما یشتہون، حسب خواہش، حسب خواہش. یتنازعون فیہا کأسن، وہ جنتی آپس میں چھینا جپٹی کریں گے. کأسن، جام شراب میں. کس میں؟
جام شراب میں چھینا جھپٹی کریں گے، لیکن وہ کیسی شراب ہوگی؟ لا لغو فیہا، جس سے نہ تو کوئی بیہودہ بات ہوگی ولا تأثیم، نہ گناہ کا کام۔ دنیا کی شراب تو اتنی نجس، ناپاک اور خبیث ہے کہ اگر نعوذ باللہ کوئی استعمال کر لے تو بس منہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور پھر سارے گناہ کے کام شروع ہو گئے۔ لیکن وہ جنت کی شراب طہور ہے، پاک صاف ہے، اس میں ایسا نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ تو چھینا جھپٹی یہ محبت کی طرف اشارہ ہے، جیسے بے تکلف دوست آپس میں ایک دوسرے سے چیز لیتے ہیں، مقصد کوئی لڑائی کے لیے نہیں چھینیں گے ایک دوسرے سے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور ان پر چکر لگائیں گے نوعمر لڑکے، لہم جو خاص ان کی خدمت کے لیے ہوں گے۔ لہم کے نیچے لکھے ای خاصاً لخدمتہم، چونکہ انسان ملازم اور خدمت پر اس کو رکھتا ہے جو بھاگ بھاگ کے کام کر سکے نا، نہیں ایسا ہی ہے نا؟ تو بھئی ایسے نوعمر لڑکے جو لہم خاص ان کی خدمت کے لیے ہوں گے، کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ محفوظ موتیاں ہیں۔ یہ اشارہ ہے ان کی صفائی ستھرائی کی طرف، پاک صاف۔ چونکہ عام طور پہ خدمت کرنے والا خدمت تو کرتا ہے لیکن اپنی صفائی ستھرائی پر توجہ نہیں ہوتی، تو اس نے ایسے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا پسینے میں شرابور ہے۔ جنت میں یہ نہیں ہوگا، خدمت کرنے والے خود بھی ایسے چمکدار ہوں گے، لؤلؤ مکنون، جیسے کہ محفوظ موتیاں۔ واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، لکھے انعام نمبر 6۔ اور وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے یتساءلون پوچھیں گے، ایک دوسرے سے وہ جنتی پوچھیں گے، قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، لیکن سبب کامیابی نمبر 1، کہیں گے بے شک ہم لوگ اس سے پہلے فی اہلنا اپنے گھر والوں میں مشفقین ڈرا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اس کے نیچے لکھے عن عاقبتنا، اپنے انجام سے۔ دنیا میں جو انسان اپنی آخرت کا خوف رکھتا ہے نا، یہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو وہ کہیں گے دیکھو جب اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے پاس دنیا میں تھے نا، تو مشفقین ہم ڈرتے تھے اپنے انجام سے۔ فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ ووقانا عذاب السموم، ہمیں بچا لیا دوزخ کے عذاب سے۔ سموم کہتے ہیں لو، جو گرم ہوا نہیں چلتی، اس کے عذاب سے بچا لیا۔ انا کنا من قبل ندعوہ، سبب کامیابی نمبر 2، بے شک ہم لوگ اس سے پہلے ندعوہ، بے شک ہم لوگ اس سے پہلے ندعوہ، اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک اللہ پاک ہی نیکی کرنے والا یعنی احسان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فذکر، لکھے فریضہ رسول و تسلی، آپ علیہ السلام کی ذمہ داری بھی اور آپ کو تسلی بھی۔ فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیے، فما انت بنعمت ربک، آپ اپنے رب کے فضل سے، نعمت کا ترجمہ ہے فضل، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ آپ مجنون ہیں۔ ام یقولون شاعر، لکھے طریق المناظرہ بالمشرکین، طریق المناظرہ بالمشرکین، حاشیے پر لکھیں یہاں سے آخر سورت تک منکرین توحید و رسالت کے مذمومات باطلہ کا رد ہے۔ جو ان کی باطل باتیں ہیں نا منکرین توحید و رسالت کی، یہاں سے آخر تک اللہ پاک نے اس پر رد فرمایا۔ تو طریق المناظرہ بالمشرکین والشکوہ، لکھیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ آپ علیہ السلام کو کبھی کیا کہتے تھے؟ شاعر۔ کیا یہ شاعر کہتے ہیں؟ نتربص بہ ریب المنون، ہم ان کے لیے انتظار کرتے ہیں ریب المنون، زمانے کی گردش کا۔ کس کا؟ گردش زمانہ کا ہم ان پر انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے نیچے لکھے اعتراض متعلق بالرسالہ، اعتراض متعلق بالرسالہ، یہ ان کا اعتراض تھا۔ کہتے تھے یہ شخص تو شاعر ہے، الفاظ جوڑ جوڑ کے پڑھتا ہے،
ہم انتظار کرتے ہیں زمانے کے حالات اس پر آنے والے ہیں. حضور علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ زمانے کی گردش اس پر آنے والی ہے, یہ ختم ہو جائیں گے. اللہ پاک نے جواب دیا, قل, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, جواب شکوہ, تربصوا, تم انتظار کرو, فإنی معکم من المنتظرین, بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. ام تأمرہم احلامہم بہذا, لکھیں زجر, کیا ان کو ان کی عقلیں اس بات کا حکم دے رہی ہے؟ ایک آدمی کوئی بات کر رہا ہے تو بھئی ظاہر سی بات ہے اس نے کوئی غور و فکر کیا ہوگا, دماغ لڑایا ہوگا. کیا ان کی عقلیں ان کو یہ بات سمجھا رہی ہے؟ ام ہم قوم طاغون, ام کے نیچے لکھے بل, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک سرکش قوم ہے. ام یقولون تقولا, لکھیں زجر اور اعتراض متعلق بالقرآن. یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ تقولا, یہ شخص خود بنا کر لے آیا. آپ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ خود قرآن بناتے ہیں پھر ہمیں سناتے ہیں. یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ خود بنا کے لے آیا. بل لا یؤمنون, لکھے جواب تحقیقی, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے. لا یؤمنون کے بعد نکالیں عنادن, کیوں ایمان نہیں لانا چاہتے؟ ضد کی وجہ سے, ان کے دلوں میں ضد ہے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ, لکھے جواب الزامی, جواب ان سے کہہ دیں کہ یأتوا بحدیث مثلہ, ٹھیک ہے اس قرآن کو مت مانو, تم کہتے ہو یہ پیغمبر خود بنا کے لایا ہے, لے آؤ اس جیسا ایک جملہ بنا کر. حدیث کے نیچے لکھے ایک, تم بھی اس جیسا کوئی ایک جملہ بنا کر لے آؤ پھر, ان کنتم صادقین, اگر وہ سچے ہیں. ام خلقوا من غیر شیء, لکھے اعتراض متعلق بالتوحید, اعتراض متعلق بالتوحید. کیا یہ پیدا ہو گئے من غیر شیء, بغیر کسی خالق کے, شیء کے نیچے لکھے خالق, کیا یہ پیدا ہو گئے بغیر کسی, اور اس کے نیچے لکھے شق نمبر 1. بھئی انسان جب خود اس کا وجود دنیا میں ہے تو یہ کیسے بنا؟ اب یہ ان سے سوال کریں مشرکین سے کہ کیا یہ بغیر خالق کے خود بن گئے؟ ام ہم الخالقون, شق نمبر 2, یا یہ خود بنانے والے ہیں. اس کے نیچے لکھے بِأَنفُسِهِمْ, اپنی ذات کو. یا پھر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے خود ایک دن بیٹھ کر اپنے آپ کو بنایا. ام خلق السماوات والارض, شق نمبر 3, یا انہوں نے بنایا آسمانوں اور زمین کو. بل لا یوقنون, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ یقین ہی نہیں رکھتے. التوحید, کس کا؟ توحید کا یقین نہیں رکھتے. ام عندہم خزائن ربک, لکھے اعتراض متعلق بالرسالہ. اب رسالت سے متعلق اعتراض, کہتے تھے کہ بھئی اس شخص کو کیوں ملی, چلو بھئی دینا تھا تو کسی مالدار کو. فرمایا کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں کہ ان کی مرضی ہو؟ ام ہم المسیطرون, یا یہ لوگ کوئی حاکم ہیں, مسیطر حاکم یا کنٹرول رکھنے والے, کہ جو یہ کہیں گے ان کی مانی جائے گی. ام لہم سلم, لکھیں نفی دلیل وحی, نفی دلیل, کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے؟ یستمعون فیہ, کہ جس سیڑھی کے ذریعے سے یہ سن لیتے ہیں. یہ لوگ کہتے تھے نا نہیں ایسا نہیں ہے, یہ وحی جھوٹ ہے, نعوذ باللہ یہ جھوٹ ہے. تو کیا تم لوگ سیڑھی پر جا کے اوپر سن کے آتے ہو پھر کہتے ہو نہیں نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے؟ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, تو چاہیے ان میں سے سننے والا کوئی واضح دلیل لے آئے. مستمع کہتے ہیں سننے والا, چاہیے کہ سننے والا لے آئے بسلطان مبین, کوئی واضح دلیل. ام لہ البنات, لکھے متعلق بالتوحید, کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بنون, بیٹے. اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے تھے تو کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, لیکن خود کے لیے بیٹیاں نہیں چاہیے تھی, خود پسند نہیں کرتے تھے اس کو. جو خود پسند نہیں وہ اللہ کے کھاتے میں ڈال دی.
فرمایا کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ ام تسألہم اجرا متعلق بالرسالہ، کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون، کہ جس کے تاوان سے یہ دبے ہوئے ہیں. مغرم کہتے ہیں تاوان، مثقلون دبے ہوئے، بوجھل. بعض دفعہ انسان کسی حق بات کو اس لیے نہیں مانتا، کہتا ہے یار نہیں اس کی تو فیس بہت زیادہ ہے. اس کی کیا زیادہ ہے؟ فیس زیادہ ہے، ہم کہاں سے دیں گے؟ تو پھر اس میں آخر میں چندہ بھی ہوگا، پھر ہم کیسے کریں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کیا آپ نے ان سے کوئی معاوضہ مانگ لیا ہے کہ جس کے بوجھ سے یہ دبے ہوئے ہیں؟ ام عندہم الغیب، یا پھر ان کے پاس کچھ غیب کی باتیں ہیں. غیب کے نیچے لکھیں یعنی انبیاء کی طرح وحی آتی ہیں. فہم یکتبون، جسے یہ لکھ لیتے ہیں، جسے یہ ام یریدون کیدا، کیا یہ ارادہ کرتے ہیں کسی بری تجویز کا، بری تجویز یا تدبیر کا؟ فالذین کفروا هم المکیدون، کفر کرنے والے خود گرفتار ہوں گے اپنی بری تدبیروں میں، یہ خود بری تدبیروں میں گرفتار ہو جائیں گے. ام لہم الہ، لکھے متعلق بالتوحید، کیا ان کے پاس کوئی معبود ہے غیر اللہ، اللہ کے علاوہ؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ کی ذات، عما ان تمام چیزوں سے، یشرکون جسے یہ شریک ٹھہراتے ہیں. سمجھ گئے؟ حاشیے پر لکھیں یہاں تک مذمومات کا بیان ختم ہو گیا. کس کا بیان؟ مذمومات، جو غلط باتیں مشرکین کرتے تھے نا، اللہ سے متعلق، رسالت سے متعلق اور قرآن سے متعلق، وہ سب کیا ہو گیا؟ ختم. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، لکھیں عناد مشرکین، عناد مشرکین. اگر یہ لوگ دیکھ لیں کسفن، کوئی ٹکڑا، من السماء، آسمان سے، ساقطن، گرتا ہوا، اگر ان کو نظر آئے نا کہ اوپر سے کوئی ٹکڑا نیچے آ رہا ہے، یقولو، تو یہ کہیں گے سحاب مرکوم، یہ تو کوئی بادل ہے برسنے والا. کیا ہے؟ بادل ہے، مرکومن، برسنے والا بادل آ رہا ہے ہم پہ. فذرہم، لکھے امحال مجرمین و تخویف دنیاوی، امحال مجرمین و تخویف دنیاوی. ظہور سے آپ چھوڑ دیں ان کو چھوڑ دیں، حتی یلاقوا یومہم الذی، یہاں تک کہ یہ پالیں اپنے اس دن کو، فیہ یصعقون، جس میں ان کے ہوش اڑائے جائیں گے، جس میں ان کے ہوش اڑائے جائیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن کچھ کام نہیں آئیں گی ان کی، کیدہم، ان کی تدبیریں، ان کی تدبیریں ان کے کچھ کام بھی نہیں آئیں گی. ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، لکھے تخویف دنیاوی، اور بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا، عذابًا دون ذالک، ان پر عذاب آئے گا، دون ذالک، اس عذاب سے پہلے بھی. اس عذاب سے مراد قیامت کا، قیامت کے عذاب سے پہلے بھی ان پر عذاب آئے گا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، لکھے تسلی خاتم الانبیاء، آپ صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے پر. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، مراد اس سے حفاظت، آپ ہماری حفاظت میں ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، لکھے علاج حزن، دل میں ایک غم تو آتا ہے، اس کا علاج فرمائے تسبیح پڑھیے اپنے رب کے حمد کی. حین تقوم، جب بھی آپ اٹھیں، تقوم کے نیچے لکھے من المجلس یا من النوم، جب بھی مجلس ختم ہو اور آپ اٹھیں تو تسبیح پڑھیں، یا نیند سے جب بھی اٹھیں تو
تسبیح. دیکھیں دونوں موقعوں کی مسنون دعائیں ہیں, ہے یا نہیں؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ, اور رات میں بھی آپ اللہ کی تسبیح پڑھیں. اس کے نیچے لکھیں نماز عشاء. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ, اور ستاروں کے ڈوبنے کے بعد بھی, جب ستارے ڈوب جائیں. اس کے نیچے لکھیں فجر. بات سمجھ گئے؟ تو مختلف نمازوں کے بعد اللہ پاک کا ذکر کرنا یہ مفید ہے, لیکن خاص طور پہ وہ نمازیں جس میں ذرا یکسوئی اور تنہائی ہوتی ہے, جیسے رات کی نمازیں, فجر ہے, عشاء ہے, تہجد ہے, اس میں جو تسبیح وغیرہ پڑھی جائے تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا جی, یہ ختم. آگے ہے سورۃ النجم. ربط کیا ہے دو صورتوں کا؟ دیکھیں ربط سورۃ النجم بالطور. نمبر 1, سورہ طور کے آخر میں تسبیح یعنی تنزیہ الرحمن عن الشرکاء. تنزیہ کہتے ہیں پاک ہونا, اللہ شریکوں سے پاک ہے, اس کا بیان تھا. اب اس کی ابتدا میں معبودان باطلہ کا نام لے کر ان کا رد کیا گیا اور ان سے شفاعت قہریہ کی نفی کی گئی. نمبر 2, دوسرا ربط والنجم اذا ہوا کو ادبار النجوم سے ہے. دیکھیں پچھلی صورت ختم ہوئی وادبار النجوم, اور یہ صورت شروع ہوئی والنجم اذا ہوا. خلاصہ صورت نمبر 1 اثبات رسالت, نمبر 2 طریق المناظرہ بالمشرکین, نمبر 3 زجر, نمبر 4 نفی شفاعت قہریہ, نمبر 5 تسلی خاتم الانبیاء, نمبر 6 شکوہ خاص اور ان کے ضمن میں تفصیل مضامین, نمبر 7 تخفیفات. والنجم اذا ہوا, نجم کے نیچے لکھے شاہد گواہ, اور قسم ہے ستاروں کی, قسم ہے ستاروں کی اذا ہوا, جب کہ وہ ڈوبنے لگے, جب کہ وہ ڈوبنے لگے. اب دیکھیں ہوا, یہ باب سمع سے ہونا, ہوی یہوا, تو اس کے معنی آتے ہیں عشق محبت کے, اور اگر ضرب سے ہوا یہوی ہو تو اس کے معنی آتے ہیں غروب ہونے کے, ڈوبنے کے. قسم ہے ستاروں کی جب وہ ڈوبنے لگے. ما ضل صاحبکم وما غوا, لکھے جواب قسم و اثبات رسالت. نہ آپ کا ساتھی بھولا ہے نہ بھٹکا ہے, نہ بھولا ہے. ضل کے معنی ہے بھول جانا, اور غوا کے معنی کیا ہے؟ بھٹک جانا. اصل میں ضل اور غوا یہ دو الفاظ ہیں. ایک آدمی شروع سے غلط راستے پہ چل رہا ہے تو یہ ضل ہے. ایک آدمی شروع میں صحیح گیا, بیچ میں راستہ غلط ہوا, یہ کیا ہے؟ یہ غوا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کے یہ ساتھی نہ تو بھولے ہیں, یعنی شروع سے بھی صحیح چل رہے ہیں, اور نہ بھٹکے ہیں, درمیان میں بھی صحیح جا رہے ہیں. وما ينطق عن الهوى, یہ نہیں بولتے ہیں اپنی خواہش و مرضی سے. پیغمبر کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ اپنی خواہش سے نہیں ہے. آپ اپنی خواہش و مرضی سے نہیں بولتے. ان ہوا کے نیچے لکھے قرآن, نہیں ہے یہ قرآن الا وحی یوحا, مگر ایک وحی جو آپ پر بھیجی گئی, جو آپ پر بھیجی گئی. پیغمبر کی زبان سے جو نکلا وہ کیا ہے؟ وحی. اس لیے حدیث بھی حجت ہے, حدیث بھی حجت ہے. علمہ شدید القوا, اور آپ کو سکھایا. اس کے نیچے لکھے بیان واسطہ وحی. وحی آپ تک پہنچی تو درمیان میں واسطہ کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نا. تو اللہ پاک نے فرمایا آپ کو سکھایا اس فرشتے نے شدید القوا, جو کہ سخت طاقت والا ہے. کیا والا ہے؟ طاقت. ذو مرتن, اور ذاتی طور پہ بھی زوراور ہے, ذاتی طور پر زور آور ہے, مضبوط ہے. فاستوا, پھر نمودار ہوا, لیکن اصلی صورت میں نمودار ہوا, اصلی صورت میں. آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 دفعہ اصلی حالت میں دیکھا, ایک غار حرا کے پاس, ایک معراج کی رات میں. تو فاستوا, پھر وہ نمودار ہوئے اصلی صورت میں. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى, جبکہ وہ آسمان کے کنارے پر تھے. افق کہتے ہیں کنارے کو,
اعلیٰ کا ترجمہ لکھیں بلند، آسمان کے کنارے پر. ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوئے، فتدلی پھر اور زیادہ قریب ہوئے. جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے قریب آئے، پھر اور قریب آئے. کتنا قریب آئے؟ فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہو گئے جیسے کہ دو کمانوں کا دھاگا، دو کمانوں کا دھاگا، او ادنا یا اس سے بھی قریب تر. سمجھ گئے؟ اصل میں عربوں کے ہاں جب دو آدمی آپس میں مودت کرتے، دوستی، تو کمان ہوتی ہے نا، تیر کمان، تو دونوں ایسے اپنی کمانیں آپس میں جوڑ لیتے تھے، اور دونوں کے جو دھاگے ہوتے تھے وہ بالکل قریب ہو جاتے تھے. یہ علامت ہوتی تھی کہ بالکل آپس میں محبوب ہو گئے. تو جبرائیل علیہ السلام اتنا قریب آئے کہ جیسے دو کمانوں کا دھاگا یا اس سے بھی زیادہ قریب تر. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، پھر وحی کی اللہ نے إِلَىٰ عَبْدِهِ اپنے بندے کو، لیکن بواسطہ جبرائیل علیہ السلام. ما اوحا، جو اس نے وحی کی، جو اس نے وحی کی. ما کذب الفؤاد ما رأى، لکھیں ازالہ شبہ. شبہ یہ ہوتا تھا کہ مشرکین نے کہا کہ ممکن ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جبرائیل علیہ السلام کو صحیح طور پر دیکھا بھی یا نہیں، کوئی اور آ گیا ہو آپ کے پاس اور کہا ہو کہ میں وحی لایا ہوں. تو اللہ نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، غلطی نہیں کی دل نے جو آنکھ نے دیکھا. فؤاد کس کو کہتے ہیں؟ دل کو. دل کو، دل نے غلطی نہیں کی. ما رأى، جو کچھ آنکھ نے دیکھا، جو آنکھ نے دیکھا دل نے وہی سمجھا ہے. افتمارونہ علی ما یری، لکھے زجر، کیا تم شک کر رہے ہو اس بارے میں جو کچھ اس نے دیکھا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور یقیناً انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک اور مرتبہ بھی دیکھا تھا. ایک اور مرتبہ بھی، یہ ازالہ شبہ ہے. کیا مطلب؟ یہ شبہ کیا کہ چلو دیکھا ہے، لیکن پہلی دفعہ کے دیکھنے میں غلطی ہوتی ہے. ایک اجنبی آدمی پہلی دفعہ آئے اور آ کے آپ سے کہے کہ جی میں شیخ سدیس ہوں، اور آپ نے کبھی شیخ سدیس کو دیکھا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے وہ شیخ سدیس نہیں ہو، ہے نا؟ ہو تو سکتا ہے نا کہ وہ شیخ سدیس نہیں ہو، بلکہ وہ معاذ عبدالشکور ہو. پھر تو اللہ پاک نے فرمایا ایک دفعہ کی بات نہیں، لقد رآہ نزلۃ اخری، ایک اور مرتبہ بھی دیکھا ہے جبرائیل علیہ السلام کو. عند سدرۃ المنتہی، مکان رؤیت. کہاں دیکھا؟ فرمایا سدرۃ المنتہی کے پاس. سدرہ بیری کا درخت ہے، اور منتہا جو آخری حد پر. آسمانوں کے اندر ایک مقام ہے جو آخری حد ہے. کس چیز کی آخری حد؟ اس طور پر ہے کہ اوپر سے احکامات اترتے ہیں، نیچے سے اعمال جاتے ہیں. ان دونوں کے ملنے کا ایک سٹاپ ہے، ایک نقطہ ہے، ایک جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں سدرۃ یہ آخری حد ہے. اس سے اوپر عالم بالا ہے جہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے، کوئی نہیں جا سکتا. اس کے نیچے جو ہے وہ عالم کائنات ہے باقی. تو اس سدرۃ المنتہی پر اللہ کے پیغمبر نے جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے. عندہا جنت المأوی، لکھے شرف مکان، اور اس کے پاس جنت المأوی بھی ہے. جنت کہتے ہیں باغ کو، مأوی کہتے ہیں رہنے کا ٹھکانہ. وہاں رہنے والے باغات. معلوم ہوا کہ جنت کا کچھ حصہ وہاں سے بھی لگتا ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، زمان رؤیت. یہ جو رؤیت کی ہے جبرائیل علیہ السلام کی، اس کا زمانہ کیا تھا؟ فرمایا جب کہ چھا رہے تھے سدرہ پر ما یغشی، جو چیز چھا رہی تھی، جو کچھ. یہ جب آپ علیہ السلام پہنچے تو سونے کی ٹڈیاں جو تھی نا، سونے کی بنی ہوئی ٹڈیاں، وہ اس درخت کے اوپر ایسے برس رہی تھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس نے پورے سدرہ درخت کو گھیر لیا تھا، اس کا احاطہ کر لیا تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟
تو گویا ہر چیز روشن ہو گئی تھی. ہمارے جو بڑے بھائی ہیں، بڑے بھائی سمجھتے ہیں ہاں ہے نا، یہ بڑے بھائیوں کا اس سے بھی استدلال ہے کہ جب آپ علیہ السلام پہنچے تو اللہ پاک نے روشنی کی ٹڈیاں سدرۃ المنتہا پہ برسائی، تو وہاں اگر لائٹنگ ہوئی ہے تو ہم نے بھی کی. بات سمجھ گئے؟ یہ بھی ان کی ایک دلیل ہے، خیال کریں. ما زاغ البصر وما طغى لکھے بیان استقلال، نہ تو آنکھ بھٹکی، وما طغى نہ آگے بڑھی. نہ آنکھ بھٹکی ہے اور نہ آگے بڑھی ہے. زاغا کے معنی آتے ہیں غلط چیز کو دیکھنا، اور طغا کہتے ہیں کس کو؟ غیر مقصد والی چیز کو دیکھنا. بات سمجھ گئے؟ یہاں سے ایک ادب لکھا ملاقات کا. بھئی آپ کسی سے ملاقات کے لیے گئے، جب بیٹھ گئے، سمجھ میں آ گئے، تو جب بیٹھ گئے تو بھئی حضرت کو دیکھنا ہے نا جن سے ملنے گئے، تو اس کے بجائے آپ حضرت کے خادم کو دیکھ رہے ہیں، بات حضرت کر رہے ہیں، آپ کا سارا رخ کس کی طرف ہے؟ یہ ہے زاغا، غلط دیکھ رہا ہے. دوسری بات یہ کہ انسان جب کسی کے یہاں جائے گا تو دیکھیں وہاں بھی ہر چیز کو دیکھنے کی حد ہوگی. اب آپ بیٹھ گئے نا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اوپر دیکھ رہے ہیں، دائیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ بعض لوگ دراز بھی کھول کے وہ بھی چیک کر لی. یہ تو حد سے تجاوز ہو گیا نا. یہ دونوں دیکھیں آداب مجلس کے خلاف ہے. مقصد کو چھوڑ کر دوسری چیز کو دیکھنا بھی غلط، اور مقصد سے زیادہ چیز کو دیکھنا بھی غلط ہے، دونوں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب جب آئے، نہ آپ کی نگاہ بھٹکی نہ آگے بڑھی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، لیکن قوت استقلال، یقیناً انہوں نے دیکھا من آیات ربہ، عجائبات قدرت کو، الکبریٰ جو کہ بڑی بڑی تھی، بڑی عجائبات قدرت کو دیکھا. افرأیتم اللات والعزیٰ، دیکھیں مشرکین کے ساتھ طریق مناظرہ، کیا تم لوگوں نے کبھی لات کو اور عزیٰ کو، ومنات الثالثۃ الاخری، اور ایک تیسرے منات کو دیکھا ہے؟ دیکھیں ان کے 3 بتوں کے نام لیے، لات، عزیٰ اور منات، 3 ہو گئے نا. کیا تم لوگوں نے کبھی لات کو، عزیٰ کو اور ایک تیسرے، یہ ترجمہ ہے، اور ایک تیسرے منات کو دیکھا ہے؟ دیکھیں اس سے استدلال ہے اس طبقے کا جو کہتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی زیارت کی ہے. اس میں اختلاف ہے نا کہ رؤیت باری تعالی ہوا یا نہیں ہوا. جمہور یہی کہتے ہیں کہ ہوا ہے. اور دیکھیں یہ دلیل یہ ہے، آپ غور کر رہے ہیں مشرکین سے کیا کہا گیا؟ بھائی تم جنہیں اپنا معبود کہتے ہو وہ کون کون ہے؟ لات، عزیٰ اور منات. کیا تم نے ان کو کبھی دیکھا ہے؟ تم نے نہیں دیکھا نا، لیکن میرے پیغمبر نے اپنے رب کو دیکھا ہے. بھائی نفی اور رد جس چیز پر کیا گیا وہ ان کے رب تھے، ہے نا، کہ تم لوگوں نے تو نہیں دیکھا نا اپنے رب کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری پیغمبر نے رب کو دیکھا ہے. الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تقسیم تو بڑی بے ڈھنگی ہے. ضیزیٰ کا ترجمہ لکھے بے ڈھنگی تقسیم. ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ دیے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. یہ محض کیا ہے؟ نام ہے تمہارے رکھے ہوئے. اب یہ جو لات، عزیٰ، منات اور فلاں یہ کوئی ایسے تھوڑی تھے، یہ تو انہوں نے گڑھ لیے. ہمارے حضرت استاد صاحب حضرت نعمانی صاحب فرماتے تھے اہل شرک و بدعت یہ خود سے اللہ کے مقابلے میں چیزوں کے نام گڑھتے ہیں. آپ دیکھیں نا، آپ بازارات کے پاس سے گزریں گے، فلاں سرکار، فلاں والی سرکار، اور یہ ایسے عجیب و غریب دنیا ہے کہ انسان حیران ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ نام ہے جو انہوں نے بنا لیے.
ان بزرگوں نے کبھی نہیں کہا اپنے بارے میں کہ جی مجھے یہ کہا جائے یا مجھے یہ کہا جائے، مجھے یہ کہا. وہ سب تو توحید کے داعی تھے. ان کے ہاتھ پہ لاکھوں لاکھوں لوگ ایمان لائے، اسلام میں داخل ہوئے. بعد والوں نے اپنا کام چلانے کے لیے ان کے ساتھ شرکیہ نسبتیں لگا دی کہ بھئی یہ وہ ہے اور یہ وہ ہے اور یہ وہ ہے. حالانکہ ایسا نہیں. سمجھ گئے؟ ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ اتباع کرتے ہیں محض الظن. ظن کے نیچے لکھے بے سند خیالات کی، بے سند خیالات کی اتباع کرتے ہیں. وما تہوی الانفس، اور جو ان کا نفس چاہتا ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، واو کے نیچے لکھے حالیہ. حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے. ام للانسان ما تمنا، لکھے زجر. کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی وہ آرزو کرے؟ اس دنیا میں تو ہر خواہش پوری نہیں ہونی نا، تو کیا انسان کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اللہ ہی کے اختیار میں ہے آخرت بھی اور دنیا بھی. اولا کے نیچے لکھے دنیا. وَكَم مِّن مَلَكٍ، نفی شفاعت قہریہ، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی زبردستی سفارش نہیں کر سکتا. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں. لا تغنی شفاعتهم شیئا، جن کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی. الا من بعد، مگر اس کے بعد کہ ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، اللہ جسے چاہے شفاعت کی اجازت دے دے، ویرضی، اور اللہ راضی ہو جائے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، لکھیں زجر. بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، انہوں نے فرشتوں کے نام رکھ دیے ہیں مؤنث والے نام. کون سے نام؟ ابھی بات آئی نا. اب ظاہر سی بات ہے کہ فرشتوں کو جب بیٹیاں کہا تو اب تو کچھ نام گڑھنے تھے، تو وہ عورتوں والے نام ان کے کیا کر دیے؟ وہ گڑھ لیے اپنی طرف سے. وما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس حوالے سے من علم کوئی دلیل نہیں. ان یتبعون الا الظن، لکھے سبب ضلالت، وہ محض اتباع کرتے ہیں گمان کی. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بے شک گمان حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّى، تسلی خاتم الانبیاء، آپ اعراض کریں ہر اس شخص سے من تولا، جو منہ پھیرنے والا ہے، عن ذکرنا، ہماری یاد سے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جو نہیں چاہتا مگر صرف دنیا کی زندگی کو. اگر وہ نہیں چاہتے تو آپ بھی اعراض کریں. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہی رسائی ہے ان کے علم کی. دیکھیں آج اس ترقی یافتہ دنیا نے علم کو کہاں تک پہنچایا، لیکن اکثریتی علم کی انتہائی حد دنیا ہے، اس سے آگے نہیں. یہ رسائی ہے ان کے علم کی. ان ربک هو اعلم، کمال علم کا بیان. کمال، بے شک آپ کا رب ہوا اعلم، خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلی، جو بھٹک گیا اللہ کے راستے سے. وہو اعلم بمن اہتدی، اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ کون ہدایت پر ہے. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، کمال قدرت کا بیان. اللہ ہی کے اختیار میں جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے. لیجزی الذین اساءوا، لکھے مجازات اعمال، تاکہ اللہ بدلہ دے دے ان کو اساءوا بما عملوا، جنہوں نے برے اعمال کیے، تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے دے. ویجزی الذین احسنوا، اور تاکہ اللہ بدلہ دے دے نیکی کرنے والوں کو حسنا، اچھا بدلہ. 15-20 منٹ لیں. خیریت.
اور تاکہ اللہ نیکی کرنے والوں کو الحسنہ لکھیں، المثوبۃ الحسنہ، مثوبہ کہتے ہیں بدلہ، اچھا بدلہ دے دے۔ الذین یجتنبون اوصاف محسنین، نیکی کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بچ کر رہتے ہیں کبائر الاسم، بڑے گناہوں سے، بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی سے، الا اللمم سوائے ہلکے گناہ کے۔ ہاں صغائر گناہ، ہلکے پھلکے گناہ، لغزش کوتاہی وہ تو ہو جاتی ہے، اس سے انسان کیسے بچے گا؟ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے، وہ اعلم بکم، لکھیں دفع عجب، دفع عجب، تکبر کو دور کیا اللہ نے، وہ تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے، تمہارے بارے میں۔ اذ انشأکم من الارض، انشأکم کے نیچے لکھیں انشأ اباکم، جب اللہ نے پیدا کیا تمہارے والد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو، من الارض زمین سے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم جنین تھے، بچے کی شکل میں تھے اپنی ماؤں کے پیٹ میں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، لہٰذا اپنی پاکی بیان مت کرو، اپنی پاکی بیان، اپنے بارے میں مت کہو کہ جی بس کیا کہیں، عادت ہے 3 بجے رات کو اٹھ جاتے ہیں، بچپن سے تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور بس مہینے کے 3 نفلی روزے بھی ہوتے ہیں، بڑوں نے سکھا دیا ہے، بتاتے نہیں ہیں، بس کرتے ہیں، اور کیا اسپیکر میں بتانا ہے؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پاکی بیان مت کرو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اللہ خوب جانتا ہے بِمَنِ اتَّقَى، جس نے پاکی حاصل کر لی۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى، لکھیں شکوہ خاص، شکوہ حاشیے پر لکھیں یہ آیت ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ کس کے بارے میں؟ ولید ابن مغیرہ، اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ ایک مشرکین کا سردار تھا، تھوڑا سا مائل ہوا آپ علیہ السلام کی طرف۔ ابو جہل نے اس سے پوچھا بھئی کیا کر رہے ہو، اپنے باپ داداؤں کے طریقے سے ہٹ رہے ہو؟ یار آخرت کا خوف لگتا ہے مجھے، اس نے کہا۔ کیا خوف ہے؟ کہا گناہوں کا۔ ابو جہل نے کہا وہ مجھ پہ چھوڑ دو، اپنا بوجھ مجھ پہ ڈال دینا، قیامت کے دن وہ میں اٹھا لوں گا۔ سمجھ گئے؟ افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ موڑا، لکھے ایمان سے، وَأَعْتَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور اس نے تھوڑا سا دیا، وَأَكْدَى، اور کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ دیکھ رہے ہیں، جسے وہ دیکھ رہے ہیں، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بند کر دیں گے تو یہ پیغمبر اپنے کام سے خود باز آ جائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ کام بند ہو جائے گا؟ ام لم ینبأ، کیا انہیں خبر نہیں پہنچی، بما، ان مضامین کی، فی صحف موسیٰ، جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي، اور کیا ان تک نہیں پہنچی ابراہیم علیہ السلام کی خبر، الَّذِي وَفَّى، جس نے پورا کر دکھایا اپنے قول و اقرار کو، اپنے قول و اقرار کو۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ ہے دوستو، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایک آدمی قیامت کے دن دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ حاشیے پر لکھے تشریح مضامین، تشریح مضامین، تزر وازرۃ کے نیچے لکھے مضمون نمبر 1، ایک بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ اس کے کندھے سے نہیں لے گا۔ وَأَن لَيْسَ، مضمون نمبر 2، اور نہیں ہے انسان کے لیے إِلَّا مَا سَعَى، مگر وہی کچھ جو اس نے خود کمایا، جو اس نے سعی کے نیچے لکھے سعی ایمانی، مسئلہ حل ہو جائے گا دوستو۔ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے خود کمایا۔ اس آیت کو لے کر ایک طبقے نے ایصال ثواب کا انکار کیا،
ایصال ثواب کا. ہمارے ہاں غیر مقلدین کا کچھ طبقہ ایسا ہے کہ جو صرف مالی صدقہ ایصال ثواب کا قائل ہے. ان کے نزدیک اگر تلاوت یا تسبیحات یا نوافل پڑھ کر اگر کوئی مرحومین کو بخشے تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. دلیل ان کی ہے کہ الا ما، انسان نے جو خود کیا وہ اس کو ملے گا. تو یہاں سعی سے مراد کیا ہے؟ سعی ایمانی. ایک آدمی کے پاس اپنا ایمان نہیں ہے، کافر ہے، اور قیامت کے دن اس کا مومن رشتہ دار اس کو فائدہ نہیں دے سکتا اس لیے کہ ایمان نہیں. ہاں ایمان ہے دونوں کے پاس تو اعمال کا فائدہ اس کو منتقل کیا جا سکتا ہے. بات سمجھ گئے دوستوں؟ یہاں حضرت استاد صاحب نے واقعہ بھی بڑا مشہور ہے ہمارے اکابر علماء دیوبند کا. مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے مفتی اعظم تھے، وہ مطالعہ کر رہے تھے رات کو تفسیر کا، اور یہاں پہنچے تو بس دماغ میں آ گیا اشکال کہ بھئی وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ یہ تو واقعی انسان کی اپنی محنت. تو اسی وقت چلے اپنے شیخ کے پاس گنگوہ، حضرت قطب الاقطاب مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. جب پہنچے تو دیکھا حضرت بھی جاگ رہے تھے. میں کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ یہ جگہ سمجھ نہیں آ رہی. ان کا کون سی؟ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. تو حضرت نے ایک جملہ کہا کہ سعی سے مراد سعی ایمانی ہے. فرماتے میرا دل صاف ہو گیا بالکل. اسی وقت گنگوہ سے واپس راتوں رات دیوبند تشریف لے آئے. ایک ایک چیز کو سمجھنے کے لیے ہمارے اکابر نے بڑی محنت کی ہے دوستوں. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، مضمون نمبر 3. اور بے شک جو اس کی محنت ہے عن قریب اس کو دکھا دی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، لکھے مضمون نمبر 4. اور بے شک تمہارے رب کی طرف ہی سب کی انتہا ہے، آخری حد وہی ہے اللہ پاک کی طرف. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، مضمون نمبر 5. بے شک اللہ ہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، مضمون نمبر 6. اللہ ہی موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، مضمون نمبر 7. اللہ پاک ہی پیدا کرتا ہے جوڑا، یعنی مذکر و مؤنث، مرد و عورت، من نطفۃ، اس قطرے سے، اذا تمنا، جب اس کو ٹپکا دیا جائے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، مضمون نمبر 8. بے شک اللہ ہی کے ذمے ہے یا اللہ ہی کے اختیار میں ہے النشأۃ الأخرى، دوسری مرتبہ کا اٹھانا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، مضمون نمبر 9. بے شک اللہ پاک ہی مالدار کرتا ہے، وَأَقْنَىٰ، اور اللہ ہی فقیر کرتا ہے. اللہ ہی اقنا کا ایک ترجمہ ہے فقیر، اور ایک ہے خزانے والا بناتا ہے. خزانے والا، مالدار بھی بناتا ہے، خزانے والا بناتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، مضمون نمبر 10. بے شک اللہ ہی رب ہے شعرا، شعرا ستارہ. اہل عرب کے ہاں اس ستارے کا بڑا کردار تھا، رول تھا، بارشوں میں، قسمت میں، تقدیر میں، معاملات میں، سفر میں، کاروبار، ہر چیز میں. کہتے تھے شعرا ستارہ یہاں سے یہاں ہو گیا، وہاں ہو گیا، تو اس پر تو اللہ نے فرمایا شعرا ستارے کا رب میں ہوں. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، مضمون نمبر 11. بے شک اللہ پاک ہی نے ہلاک کیا عاد اولا کو. عاد اولا اس لیے کہا کہ قوم سمود کو بھی عاد کہتے تھے، عاد ثانیہ. اللہ نے عاد اولا کو بھی ہلاک کیا، وسمودا، اور قوم سمود کو بھی. فما ابقا، ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑا. وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی. انہم کانوا ہم اظلم واطغى، سبب ہلاک، بے شک وہ لوگ ظلم کرنے والے اور سرکشی کرنے والے تھے. والمؤتفکۃ اہوا، اور الٹی پڑی ہوئی بستیوں کو اہوا اللہ نے پھینک مارا. کون سی بستیاں الٹی گئی تھی دوستو؟ قوم لوط کی. اور الٹی پڑی ہوئی بستیوں کو اہوا اللہ نے پھینک مارا. فغشاہا ما غشا، اور پھر گھیر لیا ان کو ما، اس عذاب نے،
غشا جس نے خوب گھیر لیا، فبأی آلاء ربک تتمارا لکھے تفریع بر مضامین، تفریع کہتے ہیں انجام اور خلاصے کو، یہ جتنے مضامین گزرے نا 10 مضمون، اس کی تفریع اور نتیجہ کیا ہے؟ فرمائے فبأی آلاء ربک تتمارا، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کے بارے میں شک کرتے رہو گے۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، لکھے اثبات رسالت، اثبات رسالت، اور حاشیے پر لکھے تلخیص مضامین اربعہ۔ یہ پیغمبر ایک ڈرانے والا ہے، من النذر الاولی، پہلے ڈرائے ہوں میں سے، جیسے پچھلے پیغمبر ڈرانے والے تھے تو من کے نیچے لکھے من جنس النذر الاولی، انہی ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والے یہ بھی ہے۔ ازفت الازفہ، لکھے اثبات قیامت، قریب آ گئی، قریب آنے والی، قریب آ گئی، قریب آنے والی یعنی قیامت۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی ہٹانے پر قادر نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، لکھے صداقت قرآن، کیا اس بات میں تم تعجب کرتے ہو؟ اس قرآن کریم کے بارے میں تم تعجب میں پڑے ہوئے ہو۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ہنستے ہو روتے نہیں ہو، ڈر کے مارے تمہیں رونا نہیں آتا۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، ایک ترجمہ ہے تم غفلت میں، دوسرا ترجمہ ہے تم گانے گاتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ گانے گاتے ہو۔ جو قرآن نہیں سنتا وہ پھر گانے گائے گا، ہے نا؟ تم گانے گاتے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، لکھے بیان توحید، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی بندگی کرو۔ یہ دوستو آیت سجدہ تھی جو پڑھنے سے اور براہ راست سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہے، لہٰذا آپ جتنے ساتھیوں نے سنا تو ایک سجدہ تلاوت واجب ہے، طالبات تک آواز جا رہی ہے ان پر بھی واجب ہے، جو لائیو سن رہا ہے اس پر بھی واجب ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے سورۃ القمر، بس کریں یا پڑھیں؟ آدھا پارہ تو پورا کرنا ہوتا ہے یار، پھر پھنس جائیں گے آپ لوگ، ہم نہیں پھنسیں گے، آپ لوگ پھنسیں گے۔ بیچ میں ایک جمعے کا دن بھی آ رہا ہے، پھر خیال کریں۔ ہاں چلیں بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تھوڑا سا وقفہ فرما لیں۔